عشق کی سزا۔ شرجیل نامی لڑکا جو لگ بھگ 32 سال کا ایک جوان تھا، وہ اپنے کام کاج میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ جیسے زمانے میں کام کاج کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ روزمرہ کی زندگی کی طرح وہ آج صبح بھی کام کے لیے اپنے والدین کا پیار اور دعائیں لے کر نکلا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک بہترین لمحہ تھا کہ اس روز اسی گاڑی پر بیٹھنے لگا تو اس کی نظر اچانک کھڑکی پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی شرجیل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ انتہائی شریف اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، کسی سوچ میں گم اور ایک معصوم بچے کی طرح چپ تھی۔ شرجیل اسے روز دیکھتا اور دل ہی دل میں اس کے لیے کئی خواب سجائے ہوئے تھا۔ معمول کی طرح اس روز بھی شرجیل بس سٹاپ پر بس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ بس قریب آئی تو بس کی طرف لپکا اور اس نے کھڑکی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا، لیکن وہ آج حیران تھا کیونکہ اس لڑکی کو کھڑکی پر نہ پایا۔ وہ گھبرایا اور ٹینشن میں پڑ گیا، مانا کہ جیسے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور سوچنے لگا کہ وہ آج بس میں کیوں نہیں آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جانوں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور گھر آیا تو والدین نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال ہے، تو اس نے بات نہ کی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ رات گزری اور اگلے دن پھر معمول کی طرح وہ بس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نا امیدی کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ بس کی طرف لپکا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کیونکہ اس نے لڑکی کو اسی کھڑکی پر پایا، لڑکی جو اسے پہلے دن ہی نوٹ کر رہی تھی۔ یہ لڑکا مجھے روزانہ اسی ٹائم پر دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ جان سکے کہ یہ لڑکا مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتا ہے۔ شرجیل نے بڑی ہمت سے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بہت پسند ہو۔ لڑکی گھبرا سی گئی تھی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ شرجیل بہت پریشان اور خود کو شرمندہ محسوس کرتا ہوا بس سے نیچے اتر گیا۔ اگلے روز اسی ٹائم پر لڑکی نے شرجیل کو نہ دیکھا تو تھوڑی سی پریشان ہوئی اور گھبرا گئی۔ یوں کچھ دن گزر گئے۔ شرجیل ذہنی طور پر متاثر ہو گیا تھا۔ اچانک سفر کرتے وقت لڑکی کی نظر شرجیل پر پڑی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھ کر وہ خوفزدہ اور حیران تھی کہ نہ جانے اس جوان کو کیا ہو گیا۔ شرجیل اس فکر میں مبتلا تھا کہ وہ لڑکی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی بھی اسے دل ہی دل میں چاہتی تھی۔ شرجیل اپنے والدین کے ساتھ اسی شہر کے ایک نجی اسپتال میں گیا۔ یہاں وہ لڑکی کام کیا کرتی تھی۔ شرجیل اب پہلے سے بہتر ہو رہا تھا اور دونوں کے درمیان دوستی ہوئی۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ نمرا 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اس کے نام کروڑوں کی جائیداد تھی۔ جو ہی ان دونوں کی محبت کا ذکر نمرا کے گھر والوں کو ہوا تو وہ شرجیل کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ نمرا نے اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ شرجیل ایک نیک اور اچھا لڑکا ہے، لیکن یہ بات نمرا کے گھر والے نہ سمجھ سکے۔ شرجیل اور نمرا کے درمیان جدائی کا موسم بگڑنے لگا۔ جدائی کے کالے بادل برسنے لگے۔ نمرا کے بھائی بہت ظالم تھے۔ انہوں نے شرجیل کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ جو ہی نمرا کو یہ بات پتہ چلی، نمرا بہت بیمار ہو گئی، ذہنی طور پر متاثر ہو گئی اور کچھ دن ہی کی مہمان بن کر رہ گئی۔ آخرکار موت ہی اس کا مقدر بنی۔